بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود ہیں۔ کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے ساتھ خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یرغمالیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے خودکش بمباروں کو یرغمالیوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ دہشت گرد خودکش بمبار معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز خودکش بمباروں کی وجہ سے انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے ڈھاڈر میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا تھا۔ ٹرین کو مسافروں سمیت یرغمال بنا لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 104 مسافروں کو رہا کروا لیا گیا۔ 16 دہشت گرد جہنم واصل اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جعفر ایکسپریس کے بازیاب مسافروں کو ریلیف ٹرین کے ذریعے مچ ریلوے اسٹیشن پہنچایا گیا۔ مسافروں کو کھانا، پانی اور چائے فراہم کی گئی، جس کے بعد 57 مسافروں کو سخت سیکیورٹی میں مچ سے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ صدر مملکت کا سیکیورٹی فورسز کو مؤثر کارروائی پر خراج تحسین۔ مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف کی۔ کہا، نہتے مسافروں پر حملہ غیر انسانی اور مذموم حرکت بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے۔ صدر زرداری نے حملے میں زخمی مسافروں کی جلد صحتیابی کی بھی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا، سیکیورٹی فورسز بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کا سد باب کر رہی ہیں۔ دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں شامل سیکیورٹی اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ سیکیورٹی فورسز جلد بزدل دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گی۔ بزدلانہ حملہ کرنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اس جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، آپریشن مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قبل از وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپریشن متاثر ہو۔ سیاسی اور عسکری قیادت معاملے سے لمحہ بلمحہ باخبر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو موقع پر بھیج بھی دیا جاتا تو وہ وہاں کیا کرتے؟ وزیر اعظم کے مشیر نے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا، بلوچستان میں پاکستان کے دشمنوں سے پاک فوج نبرد آزما ہے۔ اختر مینگل ہمارے بھائی ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ وہ اگر وہاں پہ بھیج بھی دیا جاتا تو وہ وہاں پہ جا کے کیا کرتے؟ جہاں تک بلوچستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ ان دہشت گردوں سے وہاں پہ فوج نبردہ آزما ہے۔ فوج ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ جن لوگوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف تک جو ہے وہ اس معاملے سے پوری طرح سے منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ ان ٹچ ہے۔ اس وقت آپریشن ان پروگریس ہے۔ وہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ممکن ہے۔ اختر مینگل صاحب ہو گئے، ان کا آپ نے نام لیا ہے، باقیوں کا نام لے کے میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ان سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے اور ان سب کو اگر کوئی چلا گیا اسے منا کے لانا چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اور یہ دہشت گرد جو ہیں، جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 100 سے زائد مسافر بحفاظت بازیاب کرانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 16 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ فورسز نے جرأت کے ساتھ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ زخمی مسافروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ معصوم مسافروں پر حملہ کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ دشمن قوتیں ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہی ہیں۔ قوم کی حمایت سے ایسی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مسلسل رابطے میں رہے۔ انہوں نے سبی واقعے پر اظہار افسوس اور بلوچستان حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، بلوچستان میں قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کو ہر طرح کا تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان دلیر آدمی ہیں اور ہم مل کر دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ دہشت گردوں سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔
افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان نے 100 سے زائد لوگوں کو بازیاب کرایا، 16 خوارج کو جہنم رسید کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں دہشت گرد ملک کو معاشی طور پر کھڑا نہیں ہونا دینا چاہتے، خوارج پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ ہمارے ملک میں کچھ عناصر ان خوارج کے ہینڈلر بن چکے ہیں۔ لندن میں 24,000 اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کی، سبھی نے ملک سے اور افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کے ہر اس سپاہی کو جو اس وقت شہادت کا جذبہ لے کر جس طرح انہوں نے آگے بڑھ کر 100 کے قریب پاکستانی بھائیوں کو جو کہ دہشت گردوں کے یرغمال میں تھے انہیں باحفاظت چھڑوایا۔ وزیر اعظم سمیت ہر سیاسی شخص، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، گورنر ہو، باقی لوگ بھی اسی طرح سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد وہ خوارج ہیں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کون مسلمان رمضان المبارک کے اس عشرے میں کسی مسلمان بھائی کے اوپر بندوق تان کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ خوارج ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، یہ وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو معاشی طور پر کھڑے نہیں ہونے دینا چاہتے۔ جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق اپڈیٹ یہ ہے کہ 155 مسافروں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اب تک 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ لئیق بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جو سیکورٹی ذرائع کی طرف سے تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آیا ہے کہ 155 مسافروں کو دہشت گردوں سے بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ جو سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن شروع کیا گیا تھا، کلیئرنس آپریشن، گزشتہ روز مرحلہ وار اس میں صورتحال سامنے آتی رہی۔ 80، اس کے بعد 104 اور اب 155 مسافر بحفاظت بازیاب کروائے جا چکے ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز کی اس کارروائی کے دوران 27 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے سیٹلائٹ فون پر رابطے میں ہیں، مسلسل ہدایات بھی لے رہے ہیں، اور دوسری جانب سے یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جب سیکورٹی فورسز کی طرف سے کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا تو وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ کے مختلف جو سویلینز تھے ان کو ہیومن شیلڈ بناتے ہوئے مختلف علاقوں میں بکھر گئے تھے۔ ابھی سیکورٹی فورسز کی طرف سے جو جاری آپریشن ہے اس میں کلیئرنس آپریشن رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کو خودکش بمباروں نے اپنے پاس جیکٹ پہن کر انہیں بٹھایا ہوا ہے، ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ اپنے آپ کو اگر اڑاتے ہیں تو بڑے پیمانے پر کیجولٹیز کے خطرات بھی موجود ہیں، جس کے پیش نظر سیکورٹی فورسز اپنا کلیئرنس آپریشن مختلف انداز میں اور مربوط انداز میں اور مکمل احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھا رہی ہیں۔ ممکنہ شکست کے پیش نظر دہشت گرد کچھ بمبار معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال بھی کر رہے ہیں، تاہم سیکورٹی فورسز اپنا جو آپریشن ہے کلیئرنس آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں رفتہ رفتہ تیزی بھی آ رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ جی سائیں۔ اچھا لئیق، اس میں بنیادی طور پر یہ بتائیے گا کہ 27 دہشت گرد اب تک جہنم حاصل کیے جا چکے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ خودکش بمبار بھی یہاں پر موجود ہیں جو ہیومن شیلڈ کے طور پر ان یرغمالیوں کو استعمال کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی نمبر کیا ہے ان خوارج کا، ان دہشت گردوں کا؟ دیکھیں اس حوالے سے مختلف متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، اس لیے حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے دہشت گرد ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد دہشت گردوں کی وہاں موجود ہیں جنہوں نے پوری ٹرین کو، جس میں تقریباً 450 مسافر موجود تھے، 9 بوگیاں تھیں اس ٹرین کی، جس کو روکا۔ یقیناً ان کی ایک تعداد بڑی بھی ہوگی اور ان کے پاس ہتھیار بھی مختلف نوعیت کے ہوں گے، اور خودکش بمباروں کے حوالے سے کیونکہ جیسا کہ کچھ دیر قبل رات دیر کے انفارمیشن آئی تھی کہ جب سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کو تیز کیا گیا تو اس وقت یہ لوگ دہشت گرد مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے تھے، اور کئی ٹولیوں میں جو دشوار گزار پیچیدہ پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر مختلف جگہوں پر پھیل گئے تھے ہیومن شیلڈ بناتے ہوئے سویلینز کو، تو ایک ایگزیکٹ تعداد نہیں فی الحال بتائی جا سکتی، تاہم یہ ضرور ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جن میں خودکش بمباروں کی بھی کافی تعداد موجود ہے جو مسافروں کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ہر ممکن طور پر اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کو طوالت بھی دی جائے اور جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش ہے، لیکن سیکورٹی فورسز کی طرف سے ہر ممکن طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آپریشن کو کم سے کم کیجولٹیز کے ساتھ مکمل کیا جائے، ہر ممکن طور پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سویلینز جو ہیں، بے گناہ لوگ ہیں،
ان کی جانیں محفوظ بنائی جا سکیں. اچھا لیک، جس جگہ پہ اس ٹرین کو روکا گیا تھا اور جہاں یہ تقریباً 400 سے زائد مسافر تھے جنہیں یرغمال بنایا گیا، یہ اسی جگہ پر ظاہر ہے انٹیکٹ ہے ٹرین اور وہیں پر سٹینڈ سٹل پوزیشن پہ ہے. تمام مسافر اسی ٹرین میں ہیں یا وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹولیوں کی صورتوں میں رائٹ لیفٹ جو دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے وہاں دہشت گرد ڈسپرس ہوئے تو ان یرغمالیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، یا کیا خبر ہے یہ تمام ہی ٹرین میں موجود ہیں، یہ سسٹم یہاں انٹیکٹ ہے؟ صاحب اس میں جو ابتدائی اطلاعات آئی تھی اس میں پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ 7 اور 8 نمبر ٹنلز جو ہیں، یہ ایک ٹنلز کا سلسلہ ہے ڈھاڈر کے علاقے میں، جہاں بولان کے پہاڑی سلسلے میں، جہاں پر یہ ٹرین روزانہ گزرا کرتی ہے، اور ایک دشوار گزار اور سڑک تقریباً یہاں سے 25 سے 30 کلومیٹر دور ہے، اس لیے دشوار گزار علاقہ بھی ہے، ٹنلز کا علاقہ بھی ہے. تو 7 اور 8 ٹنل کے درمیان اس ٹرین کو روکا گیا تھا. ابتدائی طور پر جو کچھ لوگوں کو وہاں سے سیکورٹی فورسز جب آپریشن شروع کیا تو ان کو نکلنے میں کامیابی ہوئی، تو ان کو تو نکلنے میں کامیابی ہوئی اور وہ محفوظ مقامات پر پہنچ چکے ہیں. پہلے ہی جو اطلاعات آئی تھی کہ زیادہ تر جو یرغمالی تھے وہ ٹرین کے اندر تھے، لیکن آپریشن کا جب سلسلہ بڑھا اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے پورے علاقے کو کارڈن آف کر کے مختلف جگہوں سے جو کارروائیاں شروع کی گئیں آپریشن میں، تو اس دوران جو مختلف دہشت گردوں کی ٹولیاں تھیں وہ دائیں بائیں مختلف جگہوں پر بکھر گئے، کچھ پہاڑوں کے اندر چلے گئے، کچھ ٹنلز کے اندر موجود ہیں، اور کچھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید پہاڑی چوٹیوں کے اوپر بھی چلے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بے گناہ مسافر تھے ان کو بھی لے کر گئی ہیں، کیونکہ ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرنا مقصود ہے ان کی طرف سے، تاکہ ان کو خود کو وہ محفوظ رکھ سکیں. اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں دہشت گرد، جیسا کہ ابھی 27 کے بارے میں کنفرمیشن کی جا چکی ہے کہ وہ مارے بھی جا چکے ہیں. تاہم دوسری طرف جو اچھی خبر یہ بھی ہے کہ 155 ہو چکی ہے ان مسافروں کی تعداد جنہیں بحفاظت بازیاب کروایا گیا ہے. مجموعی طور پر جو ریلوے کے حکام اور مختلف ذرائع سے چیزیں آئی تھی 450 کے قریب اس میں مسافر تھے. تو توقع کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی تعداد جلد مزید محفوظ کر لی جائے گی. کچھ مسافروں کے بارے میں اطلاعات آئی تھیں کہ جو مرد مسافر تھے ان کو دہشت گردوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا، بچوں کو بھی ٹھیک ہے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہاں پر آپریشن جاری ہے، اور ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ 155 مسافر بازیاب ہو گئے ان ٹوٹل. بہت شکریہ لائق الرحمان. نواب شاہ کے قریب قومی شاہراہ پر ٹریلر پر پیٹرول بم حملے سے آگ لگ گئی. پولیس کے مطابق ٹریلر پر حملہ کرنے والے 2 مبینہ حملہ آور گرفتار کر لیے گئے. ٹریلر پر لگی آگ کو بھی بجھا دیا گیا. ملزمان کی گرفتاری کے خلاف درجنوں افراد نے احتجاج کرتے ہوئے قومی شاہراہ بند کر دی اور گاڑیوں پر پتھراؤ کیا. پولیس نے موقع پر موجود مظاہرین سے مذاکرات کر کے دھرنا ختم کروا دیا، جس کے بعد ٹریفک بحال ہو گئی. حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ سے جدید یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا. یونیورسٹی میں سائنس، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی بددیانتی اور خیانت تھی. رقم ایسے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی جس کا خزانے سے کوئی تعلق نہیں. رقم حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کا شکریہ بھی ادا کیا. 90 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں خزانے میں جمع کراتے خیانت اور بددیانتی سے اس کو ایسے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جس کا کہ پاکستان کے خزانے سے کوئی تعلق نہیں. چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پیسہ حکومت پاکستان کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے. یہ فنڈ جس طرح چاہے حکومت پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کر سکتی ہے. اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے ایک جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ سے ایسی یونیورسٹی ہوگی جس میں اپلائیڈ سائنسز، اس کا نام دانش یونیورسٹی. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ جے یو آئی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی. بانی نے کہا ہم اصول کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کوئی جمہوریت کا ساتھ دیتا ہے تو ہم پر احسان نہیں کرے گا. پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کی کوئی جگہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں کسی سطح پر کرپشن ہو علی امین گنڈا پور سے بات کروں گا. بانی نے واضح کیا ہے علی امین گنڈا پور کو ان کی تائید حاصل ہے. بہت سی باتیں سیاسی رقابت کی وجہ سے ہوتی ہیں. جو کہہ رہے ہیں علی امین کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں.
جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، شرافت کے لیے ہمارا ساتھ دے گا. کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا. یہ پاکستان کی قوم کا اس وقت تقاضا ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کی جائے. ان کو بتایا کل میری مولانا غفور حیدری صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، یہ یو آئی کے رہنما ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اصول کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتی ہیں. اڈیالہ جیل کے داخلی گیٹ پر علیمہ خانم اور پی ٹی آئی وکیلوں میں جھگڑا. علیمہ خانم اور نعیم پنجوتا میں تلخ کلامی. علیمہ خانم نے کہا بدتمیزی نہ کریں، بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو. پٹیشن کا اختیار صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کے پاس ہے. آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ نعیم پنجوتا نے جواب دیا میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا ہوں آپ بتائیں. بعد میں صحافی کے سوال پر علیمہ خانم نے کہا انہیں روزہ لگا ہوا تھا. میرے بھائی کا ایک ہفتے میں ایک دفعہ مل رہے ہیں آپ. پہلے تو ہمیں روزہ لگا ہوا ہے، یہ سمجھ آئے. ہم چاہتے ہیں وہ لائرز اندر جائیں جو یا عمران کے کیسز کو سنبھال سکے. ہر لائر نہ پہنچ جائے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کس کس نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. پٹیشنیں کرنی ہے. عمران خان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا سلمان راجہ سلمان صفدر کریں گے. ہماری پریشانی بالکل جائز ہے. ہم اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. ہم پٹیشن خود کھڑے ہو کے ڈلوائیں گے. یہ ہمارا حق ہے. روزہ لگا نہ بھی ہو، میں یہی کہوں گی. خبر یہ کہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے روانہ ہو گئی. قومی اسکواڈ براستہ دبئی نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوا. پاکستان ٹیم 13 مارچ کی شام کرائسٹ چرچ پہنچے گی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی. نائب کپتانی کی ذمہ داری ملی ہے، اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤں گا. قومی T20 ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی نیوزی لینڈ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو. کہا جو ہمیں ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے ٹاسک دیا گیا ہے امید ہے اس پر پورا اتریں گے. ٹیم میں کافی نوجوان کھلاڑی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ اپرچونٹی ملی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اور ایک ذمہ داری بھی ملی ہے. ہوپ فلی اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں، ایز اے انڈیویجول بھی اور ایز اے ٹیم بھی، کیونکہ جس چیز کی ہمیں ڈائریکشن ملی ہے ہوپ فلی ہم اس چیز کو اڈاپٹ کریں اور اچھے طریقے سے رزلٹ بھی پائیں. کسی بھی ینگسٹر کے لیے، کسی بھی پلیئر کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرے، اور ہمارے کافی ایسے ینگسٹر ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم پک ہوئے ہیں اور ان سے کافی امیدیں. اور پہلے بھی میں نے جس طرح بولا ہے کہ جو ینگسٹر آتا ہے اس کی ایک ڈفرنٹ انرجی ہوتی ہے، اور وہ انرجی ان دا فیلڈ انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گی، اور بہت زیادہ امیدیں ہیں ہماری ٹیم سے. پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. کیوی ٹیم میں اہم تبدیلیاں. مشیل سینٹنر کی جگہ مائیکل بریسویل کپتان مقرر. چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑیوں کو ٹیم میں جگہ دی گئی. پہلا میچ کرائسٹ چرچ میں اتوار کو ہوگا. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا تنازع. وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم ہاؤس میں نون لیگ اور PPP وفود میں بات چیت. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم نے نہریں نکالنے کے معاملے پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی ہے. امید ہے حکومت چلتی رہے گی. ہمیشہ ہاف ٹرم کے وزیر اعظم کے فارمولا کو مسترد کیا. فیصلہ نیا کنالز انڈس ریور سے نکالنے کا حکومت وقت اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے. حکومت کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا حکومت چاہتا ہے کہ وفاق کو نقصان ہو؟ جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے مشورہ بھی کیا، کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے. تو میرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی کا جو حکومت کا جو ساتھ ہے وہ چلتا رہے گا. اگر ہم اتنا سیکیور ہوتے یا اتنا کانفیڈنٹ ہوتے، میں خود یا اپنے پارٹی کے نمائندے وزیر ہوتے، 1 سال بعد ہمارا کانفیڈنس لیول اس نہج میں نہیں پہنچ چکا ہے پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنے. PTI والے ہیں تو کہ قیدی نمبر 420 کو رہا کریں. IMF پالیسی مذاکرات میں صوبائی ٹیکس محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے IMF کو بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا خیبر پختونخوا نے صوبائی آمدن بڑھانے کے لیے 50 سے زائد اقدامات کیے. خیبر پختونخوا میں 6 ماہ کے دوران آمدن میں 14 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا. خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی مرمت کے لیے خصوصی سیس عائد کیا گیا. ایکسپورٹ پر راہداری سیس کے ذریعے 10 ارب روپے حاصل ہوں گے. رواں سال پہلی بار خیبر پختونخوا کی صوبائی آمدن 100 ارب سے تجاوز کر رہی ہے. ذرائع کے مطابق پالیسی مذاکرات میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ خصوصی سیشن ہوا. IMF کو بریفنگ دی گئی کہ جون 2025 تک زر مبادلہ ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچائے جائیں گے. IMF کو دسمبر 2024 کے زر مبادلہ کے ذخائر کے ہدف پر بھی بریفنگ دی گئی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے جون 2025 کے ہدف کو حاصل کرنے کا پلان شیئر کیا. پاکستان کی مالیاتی پالیسی اور معاشی صورتحال پر اہم اپڈیٹ شیئر کی گئیں.
زر مبادلہ ذخائر، پالیسی ریٹ، بیرونی قرضے اور ریگولیٹری اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ڈالر روپے کے مقابلے میں ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق ہی رہے گا۔ IMF نے اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ کے لیے بہترین قانون سازی کی۔ انسداد منی لانڈرنگ کے لیے اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹری فریم ورک پر عمل کروایا۔ چینی پہلے افغانستان اسمگل ہوتی تھی، اب برآمد کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ کا جرمانہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا کہ سحر و افطار میں گیس کی عدم دستیابی کے سبب شہری ہوٹلوں سے سحر و افطار کر رہے ہیں۔ شہر میں پانی ہے نہ ٹریفک کو ٹھیک کرنے کا نظام۔ عید کے بعد کراچی کے مسائل پر ملین مارچ کریں گے۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے مگر اس کے پاس گیس ہے نہ پانی۔ عید کے بعد کراچی والے جماعت اسلامی کی قیادت میں حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد ایک بڑی عوامی تحریک منتظر ہے۔ شہر کے ان تمام مسائل پر آواز بھی بلند کرتے رہیں گے اور شہر کراچی کے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی چوک چوراہوں سڑکوں پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جماعت اسلامی کراچی شہر کراچی کے حق کے لیے ایک عظیم الشان ملین مارچ بھی کرے گی اور ان ظالم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ کراچی کے شہریوں کا حق دیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا کہنا تھا کہ 3 بجتے ہی شہر میں بدترین ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ ٹریفک اہلکار سڑکوں سے غائب رہتے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں 5000 سے زائد کتوں کے کاٹنے کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں مگر سندھ حکومت خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ شہر شہر نگر نگر لوگ طرح طرح کے کھانوں سے سحری کر کے روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک بھر میں روزے داروں نے 11ویں روزے کا آغاز انواع و اقسام کے کھانوں سے کیا۔ بنس روڈ کراچی میں شہریوں نے مرغ مسلم اور باربیکیو کی دکانوں کا رخ کیا، جبکہ مغل پورہ لاہور میں شہریوں نے روایتی نان چھولے اور لسی سے سحری کی۔ حیدرآباد کے لذیذ اور روایتی پکوانوں سے ساہیوال اور سانگھڑ سے آئے مہمان بھی لطف اندوز ہوئے۔ یہ ریشمی سیخ کباب ہے، یہ ہے اس میں مرچ مسالے تھوڑے نارمل ہوتے ہیں، کالی مرچی میں بنتا ہے تو اس سے جو ہے نا پیاز کا جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ صبح روزے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ فیصل آباد میں راجبا روڈ پر شہری اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ مسالے دار نہاری اور گرما گرم نان چھولے کے مزے اڑائے۔ ملتان میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ایئرپورٹ روڈ کے مشہور خستہ اور لذیذ آلو کے پراٹھوں کے ساتھ انصاف کیا۔ کراچی میں VLC سائیڈ ڈویژن سے مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ لاشاری گینگ کا سرگرم کارندہ عبد الواجد ہلاک ہو گیا۔ ملزم کراچی سے کارِ چھیننے، قتل، چوری، ڈکیتی، پولیس مقابلوں کے متعدد مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل بھی جا چکا تھا۔ ملزم سے تھانہ اشارہ نور جہاں کی حدود سے 8 فروری کو چوری کی گئی ہائی روف اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزم کے خلاف بہاولپور میں متعدد مقدمات بھی درج ہیں۔ اسلام آباد کے تھانہ سنبل کی حدود میں پولیس نے مقابلے کے بعد 2 افغان ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکو واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ روکے جانے پر پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ حراست میں لیے گئے ڈاکو شہر میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ڈاکوؤں نے شام میں G7 میں واردات کے دوران ایک شہری کو زخمی بھی کیا تھا۔ کراچی میں آرٹس کونسل کے قریب پولیس موبائل کی کار کو ٹکر سے شہری زخمی ہو گیا۔ حادثے میں زخمی شہری کی شناخت اطہر کے نام سے ہوئی، جسے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی اطہر کے بھائی نے بتایا فیملی کے ہمراہ بنس روڈ جا رہے تھے، پولیس کی گاڑی کی ٹکر سے بھائی زخمی ہوا۔ حادثے کا سبب بننے والی تیز رفتار پولیس موبائل گورنر ہاؤس کے پروٹوکول کی تھی۔ کھانا کھانے تو وہ گاڑی پولیس کی تھی، پروٹوکول کی گورنر ہاؤس کی۔ وہ یہاں سے اتنی اسپیڈ میں آئی تھی پروٹوکول نکل چکا تھا۔ اب وہ گاڑی اتنی اسپیڈ میں تھی کہ اس نے اس چورنگ میں بریک نہیں مارا، ڈائریکٹ ہمیں سائڈ سے کیا ہیٹ۔ اوور اسپیڈ بولتے نا، اوور اسپیڈ گاڑی تھی، فیملی بیٹھی ہوئی تھی اس گاڑی کے اندر، یہاں سائڈ سے کیا ہیٹ اور وہ گاڑی ہماری پوری گھومی اور ان کے 2 پولیس والے زمین پہ گر کے گلاٹیاں ماری ان لوگوں نے، ان کو ایسا لگا، ان کی گاڑی بھی ٹائٹ ہیٹ ہوئی ہے۔
پھر ان کو روک رہا تھا, وہ بھاگ رہے تھے, لیکن پھر ان کو روکا ہم نے, عوام آ گئی ہمارے ساتھ, عوام نے کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ, عوام آئی, عوام نے ان کو روکا. اس کے بعد ان کو روکا, بولا ہمارے ڈی ایس پی صاحب آئے, ایس ایس پی صاحب آئے, سب آئے. ابھی ہمارا ایک بندہ جو اس گاڑی میں ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا, چھوٹا بھائی, وہ جینا کے اندر ایمرجنسی ہے. ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع ابر آلود اور بالائی علاقوں میں بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق چلاس اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ دیامر اور مضافاتی علاقوں میں بارش کے ساتھ برف باری کے ساتھ ساتھ بابوسر ٹاپ, بٹوگاہ ٹاپ, نانگا پربت میں برف باری ہو رہی ہے. اسلام آباد اور لاہور میں مطلع ابر آلود رہے گا. پشاور میں مطلع ابر آلود اور بالائی علاقوں میں بارش کی توقع ہے. بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے. کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے, جبکہ شہر میں سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. عدنان راجپوت مزید بتائیں گے. جی بالکل, محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کراچی شہر کا آج جو موسم ہے وہ گرم اور خشک رہے گا. دن میں گرمی کی شدت میں کمی بھی محسوس کی جائے گی. شہر بھر میں سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 85% ہے, اور کراچی شہر میں اس وقت جو ہوا ہے وہ 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی لاہور میں صبح سویرے ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. مزید بتائیں گے یار محمد. بالکل, لاہور میں آج موسم خشک رہے گا. صبح کے وقت ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جو زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں. کل سے دوپہر کے وقت درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جبکہ رات میں خنکی اور ہلکی ٹھنڈک کو محسوس کیا جا سکتا ہے. رات سے ہوا چل رہی تھی, موسم انتہائی خوشگوار ہے, اور آج دن بھر محکمہ موسمیات کے مطابق مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. جی پاکستان کا غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی, تعمیر نو اور امن عمل میں خواتین کی شمولیت پر زور. پاکستان کی رکن قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کی تقریب میں پاکستان کا بیان پیش کیا. نفیسہ شاہ نے کہا, پاکستانی عوام اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقوق اور ایک منصفانہ حل کے لیے اپنی حمایت جاری رکھیں گے جو فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق اور وقار کی حمایت میں متحد ہو. In the face of the ongoing humanitarian crisis in Gaza, Pakistan expresses its unwavering solidarity with the men, women and families of Gaza who are enduring unimaginable hardships, facing the brunt of war crimes at the behest of the occupying power. As a woman's voice from my country, I pay tribute to the valiant struggles of women as they face destruction of their homes and displacement. Women of Gaza must be involved in the reconstruction strategy and in peace-building efforts. While we acknowledge the urgent need for reconstruction in Gaza, we want to emphasize that reconstruction without the restoration of an independent homeland and justice and freedom for Palestinians, which is their natural right, may not bring lasting peace. Here, Pakistan reaffirms its commitment to the establishment of a sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital, as a fundamental step towards achieving peace and stability in the region. امیگریشن اور نیشنلٹی کے قوانین کے مطابق وزیر خارجہ کسی بھی ایسے فرد کا گرین کارڈ یا ویزا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی یا قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہوں. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا, محمود خلیل کو امریکہ کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت دی گئی, لیکن اس نے اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس کے دہشت گردوں کا ساتھ دیا. Under the Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has the right to revoke a green card or a visa for individuals who serve or are adversarial to the foreign policy and national security interests of the United States of America. And Mahmoud Khalil was an individual
who was given the privilege of coming to this country to study at one of our nation's finest universities and colleges. And he took advantage of that opportunity, of that privilege, by siding with terrorists. Hamas terrorists. यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर आमादगी का इजहार कर दिया। पहले मरहले में 30 रोज़ की जंगबंदी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। जंगबंदी शुरू होते ही अमरीका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर देगा। अमरीका यूक्रेन के साथ सिक्योरिटी ताउन भी बहाल कर देगा। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान जद्दा में अमन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने की। मुज़ाकरात में जंगी कैदियों का तबादला, शहरियों की रिहाई, यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर गुफ्तगू हुई। यूक्रेन ने यूरोपीय शराकतदारों को अमन अमल में शामिल करने का आदा किया। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी तजावीज़ पर अमल रूसी आमादगी से मशरूत है। रूस जंगबंदी के लिए रजामंद हो जाएगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने तवक्को ज़ाहिर की कि अमरीका और यूक्रेन के हुकाम के तैयार करदा जंगबंदी मंसूबे पर रूस भी राज़ी हो जाएगा, जिसके लिए अमरीका और रूस के दरमियान आज या कल मुलाकात भी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को दोबारा वाइट हाउस मदऊ करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो जाएगी। वो समझते हैं कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रवां हफ्ते बात भी करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।